بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب عباد الخلق یہاں سے ہم آج پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر ہے 453 453۔ کتاب عباد الخلق کی مخلوق کے آغاز کی کتاب۔ بادا یبدأ بدن کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، خلق بمعنی مخلوق ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا اوپر یہی بات لکھی ہوئی ہے، کتاب عباد الخلق کی بفتح اول و بالحمزہ ای ابتداؤہ والمراد بالخلق المخلوق۔ اب اس میں جو مخلوق ہے اس حوالے سے امام بخاری جو احادیث لے کر آئے ہیں جو ان کی شرائط کے مطابق تھیں، ایک لحاظ سے نقص ہے اس میں کہ مخلوق کا تو ذکر ہے، مثلا زمین کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، جنت جہنم کا ذکر ہے، فرشتوں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عرش کا ذکر ہے، یہ ہے۔ لیکن اس میں آغاز کب کیا گیا، اس کی کوئی ڈیٹ، کوئی تاریخ، یہ اس کی کوئی ترتیب یا ڈیوریشن دورانیہ کہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ ساری چیزیں پیدا کی گئیں، یہ چیزیں ادھر نہیں ہیں، جسٹ مخلوق کا ذکر ہے۔ تو کتاب عباد الخلق جو ہے نا، مطلب آغاز کب ہوا، کیونکہ جب آپ آغاز کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آغاز کب ہوا، وہ ادھر نہیں ہے۔ یہ پہلا باب ہے، آگے حدیث آئیں گی پھر آپ پڑھنا۔ باب ما جاء فی قول اللہ، اس کا بیان جو ہے اللہ تعالیٰ کے قول وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس میں، اور وہی وہ ذات ہے یبدأ الخلق جو پیدائش کا آغاز کرتی ہے، ثم يعيدُهُ پھر وہ دوبارہ اس کو کرے گی، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اس پر آسان ہے، اور یہ اس پر آسان ہے۔ یہ ترجمہ نہیں کرنا یہ اس پر زیادہ آسان ہے، کہہ رہے ہیں یہ اس پر آسان ہے۔ ربیع بن خثیم نے کہا اور حسن بصری نے کہا کلن علیہ ہین، ہر چیز ہی اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ یہ آگے امام بخاری قول پیش کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ احون جو ہے نا، احون یہ ہین کے معنی میں ہے، احون ہین کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں کلن علیہ ہین و ہین، ہین کہہ لو اور ہین کہہ لو، اور ہین اور ہین یہ دو طریقوں سے پڑھا گیا ہے، دونوں کا معنی آسان ہی ہے۔ مثل لین و لین و میت و میت و زیکن و زیکن، جیسے یہ لفظ ہیں ان کو دو طریقوں سے پڑھا جا رہا ہے، لین نرم، لین کہہ لیں یا لین کہہ لیں، میت فوت شدہ، میت کہہ لیں یا میت کہہ لیں، زیک تنگ، زیک کہہ لیں یا زیک کہہ لیں۔ تو اوپر بھی انہوں نے حاشیے میں بھی یہی بات نمبر 2 میں لکھی ہوئی ہے، غرضہ ان احون بمعنی حین ای لا تفاوت عند اللہ بین الابداء والاعادہ کلاہما علی سواء فی السہولۃ، پیدا کرنا اور لوٹانا دونوں برابر ہیں۔ اب یہ نہیں کہ ایک چیز زیادہ آسان ہے ایک چیز کم، آپ ترجمہ کر لیں وہ احون والی یہ زیادہ آسان ہے اس پر، کیونکہ وہ زیادہ آسان ہونا، کم آسان ہونا، مشکل ہونا یہ ہمارے لیے، مخلوق کے لیے یہ چیزیں، خالق میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ خالق میں افعینا، کیا ہم تھک گئے، افعیا علینا ہین انشاکم، تو یہ آگے میرا خیال آگے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا آجی یا جو باب ہے، افعینا کا مطلب ہے افعیا علینا، کیا اس نے ہمیں تھکا دیا، بھائی پیچھے والے باتیں نہیں کریں۔ ہین انشاکم جب اس نے تمہیں پیدا کیا، وانشا ای خلقکم یعنی پیدائش کے معنی میں ہے، لغوب اللغوب اس کا معنی النصب تھکاوٹ ہے، اتوارا اصل میں پتہ کیا مسئلہ ہے، اب اوپر جو آیت لے کر آئے ہیں باب ما جاء فی قول اللہ وهو الذی یبدأ الخلق، اس میں بھی مخلوق کی پیدائش یا مخلوق کے آغاز کا ذکر ہے، اور نیچے جو یہ مشکل الفاظ بتا رہے ہیں نا افعینا، اس میں بھی مخلوق کی پیدائش کا ذکر ہے، اور یہ جو الفاظ ہیں لغوب ہے
اور کیا کہتے ہیں اطوارا، یہ ان آیات سے لیے گئے ہیں جن میں مخلوق کے پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ اب یہ دیکھیں لغوب ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تھکاوٹ نے ہمیں چھوا تک نہیں، ماسا جنی تھکاوٹ نہیں، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا ماسا جنی، تو یہ اس سینس میں عربی میں ہے۔ اطوارن مختلف احوال میں، طورن قضا و طورن قضا، کبھی کوئی حالت اور کبھی کوئی حالت۔ ادا طورو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اے قدر او فلاں اپنے قدر و منزلت اپنے حد سے آگے بڑھا، فلاں اپنے حد سے آگے بڑھا۔ چلیں ہاں ٹھیک ہے پڑھ لی ہے، یہ میں اشیاء دیکھ رہا تھا ساتھ، انہوں نے نا یہ جو اوپر ہے نا ہی نانشاکم مانشا خلقکم، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلا ہی نانشاکم ہے اس کا تعلق پیچھے ہے، اور وانشا اور جو آگے ہے وہ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وصف ہے، اور جیسے پیدا کرنا وصف ہے نا ویسے یہ لکھا ہوا۔ قال صاحب الخیر الجاری الظاہر انه فسر البخاری الخلق الاول بحین الانشاء للخلق وقوله انشا خلقکم بیان لانشائکم بان الانشاء يتعلق بصفت وهي الخلق، مطلب یہ کہ افا یا علینا کیا اس نے ہمیں تھکا دیا جب اس نے تمہیں ہی نا انشاءکم، تو یہ پیچھے ہے، وہ انشا اور آگے یہ سیپریٹ ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ جو یہ کرمانی نے کہا ہوا ہے، یہ حاشیے میں لکھا ہوا بھائی کہ ان لفظ ہینا انشاکم اشارۃ الی آیۃ اخری مستقلۃ وانشا خلقکم الی تفسیرہ، یعنی ہینا انشاکم یہ ایک سیپریٹ آیت ہے، وانشا خلقکم یہ اس کی تفسیر ہے۔ اچھا بھی بہرحال یہ الفاظ وہاں سے لیے گئے ہیں جن میں مخلوق کی پیدائش، مخلوق کے آغاز کا ذکر ہے جسٹ، لیکن آگے جو احادیث ہیں اور جتنی بھی لے کر آئیں گے ان میں جسٹ پیدا کیے جانے کا ذکر ہے، یہ چیز کا ذکر ہے، لیکن اس میں طریقے شریقے نہیں ہیں۔ عن عمران ابن حسین، عمران بن حسین سے مروی ہے، انہوں نے کہا جاء نفر من بنی تمیم، بنو تمیم کا ایک گروہ الی النبی، اللہ کے نبی کے پاس آیا، فقال آپ نے کہا یا بنی تمیم اب شروع بشارت لے لو، خوشخبری لے لو، فقالو انہوں نے کہا بشرتنا آپ نے ہمیں بشارت دے دی، فآتنا آپ ہمیں کچھ اور بھی دیں، فتغیر وجہ آپ کا چہرہ بدل گیا، کہ مطلب یہ ہے کہ ظاہر بات ہے مسلمان ہوں میں کوئی نہ کوئی تو میں دوں گا اور لوگ اوروں کو بھی دیتا ہوں، اب جب ایک چیز مل جانی ہے تو ایسا کہنے کی کیا ضرورت ہے، بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم قبول کرتے ہیں۔ فتغیر وجہ فجاءہ اہل الیمن، یمن والے آپ کے پاس آئے، آپ نے کہا یا اہل الیمن اقبلوا البشریٰ، بشارت قبول کرو، اذ لم یقبلھا بنو تمیم، جب بنو تمیم نے یہ قبول نہیں کی، قالوا انہوں نے کہا قد قبلنا ہم نے قبول کر لی، فاخذ النبی یحدث بعد الخلق والعرش، اللہ کے نبی شروع ہوئے مخلوق کے آغاز اور عرش کے آغاز کی بات کرنے لگے۔ فجاء رجل، ایک آدمی آیا، اس نے کہا یا عمران راحلتک تفلتت، تیری جو سواری ہے وہ چھوٹ گئی ہے، کہیں بھاگ گئی ہے، دیکھو اس کو، لیتنی لم اقم، کاش میں وہاں سے کھڑا نہ ہوتا،
یہ وہاں سے کھڑے ہوئے چلے گئے اور وہ باتیں جو ہیں وہ نہ سن سکے. چلیں. اب یہ جو میں نے بات کی ہے نا کتاب بدل الخلق میں کہ ڈیٹ شیٹ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے کتاب کے اوپر آغاز آپ نے ٹائٹل دے دیا نا، اب جتنے بھی ابواب لانے پڑیں گے آپ کو اس میں آغاز کا بتانا پڑے گا. لیکن ایسا یہاں پہ ایسا نہیں نا، یا تو آپ مخلوق کے کتاب الخلق آپ کہہ لیں، آگے سیپریٹ باب ایک میں بدن کہ جس میں وہ آیات یا جس میں جسٹ آغاز کا ذکر ہے آپ وہ لے آئیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ایک کتاب میں ایسا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آغاز بتایا جائے گا سب کا. چلیں. اور آگے جو حدیث ہے وہ بھی تقریباً ایسی ہی ہے. ان عمران بن حسین نے کہا دخلت علی النبی، عمران بن حسین سے مروی ہے، انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی کے پاس گیا. وَأَقَلْتُ نَاقَتِي بِالْبَابِ، اور میں نے اپنی اونٹی دروازے پہ باندھ دی. فَأَتَاهُ نَاسٌ مِّن بنی تمیم، بنو تمیم کے کچھ لوگ آپ کے پاس ہیں. انہوں نے کہا اقبال البشرا یا بنی تمیم، اے بنو تمیم بشارت قبول کرو. لوگوں نے کہا قد بشرتنا، آپ نے ہمیں بشارت یقیناً دے دی. فاتنا مرتين، آپ ہمیں دیں مرتين 2 دفعہ کا. ثم دخل علیہ ناس من الیمن، پھر یمن کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے داخل ہوئے. انہوں نے کہا اقبال البشرا، آپ نے کہا بشارت لو بھئی اے یمن والو. ان لم یقبلها بنو تمیم، اس وجہ سے کہ بنو تمیم نے یہ نہیں لی. لوگوں نے کہا قد قبلنا یا رسول اللہ، جناب ہم نے قبول کر لی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی. قالوا، انہوں نے کہا جینا کا لنسألک عن ھذا الامر، ہم آپ کے پاس آئیں تاکہ ہم آپ سے اس امر کے بارے میں پوچھیں. تو آپ نے کہا کان اللہ، جو انہوں نے بات کی آگے آپ نے تفصیل کی، اللہ تعالیٰ تھا. ولم یکن شیء غیرہ، اور اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا. وکتب فی الذکر کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا. وخلق السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. فنادا منادن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، پکارنے والے نے بلکہ پکارا. اعلان کیا کہ پکارا. ذہبت ناقتک یا ابن الحسین، ابن حسین تمہاری جو اونٹنی ہے وہ چلی گئی. فانطلقت، تو پھر میں گیا. فاذا یتقطع دونها السراب، تو وہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ جو سراب ہے وہ بھی ختم ہو چکا تھا. مطلب وہ کوئی چیز جاتی ہے نا مٹی والی جگہ سے تو گرد و غبار اڑتی ہے، ریتلی جگہ سے تو وہ ریت اڑتی ہے، وہ بھی بیٹھ چکی تھی. فواللہ، اللہ کی قسم، لاوددت، کاش انی ترکتها، میں اس کو چھوڑ دیتا، میں نے اس کو چھوڑ دیا ہوتا اور پھر میں وہ باتیں سن لیتا. وروا عیسیٰ رقبۃ عن قیس بن مسلم طارق بن شہاب قال سمعت ہمارا، میں نے عمر سے سنا، انہوں نے کہا، وہ کہہ رہے تھے قام فینا النبی، اللہ کے نبی ہم میں کھڑے ہوئے، مقاماً کھڑے ہونے کی جگہ میں. فاخبرنا بعد الخلق، مخلوق کے آغاز کے بارے میں آپ نے ہمیں خبر دی. حتی دخل اہل الجنت، یہاں تک کہ جنت والے منازلہم اپنے گھروں میں داخل ہو گئے. وہ اہل النار منازلہم، اور اپنے ٹھکانوں میں، اور جو آگ والے ہیں وہ اپنے ٹھکانوں میں. حافظ ذالک من حافظہ ونسیہ من نسیہ، اس کو یاد کر لیا جس نے یاد کیا. ونسیہ من نسیہ، اور اس کو بھول گیا جو بھول گیا. مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے یاد رہنے سے گلاں یاد رہ گئیں اور جنہوں نے بھولنیاں سی انہوں نے بھول گئیں. چلے. اچھا، یہ جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے نا فیدا ہیا، میں نے ترجمہ کیا تکتا، تو انہوں نے ترجمہ کیا اے تحول بینی و بینا، یہ جو اوپر ہے نا
ہاں ہاں حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ سراب پیچھے سے وہ بھی منقطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. تو یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ سراب جو ہے نا یہ حائل ہوا تھا، حائل ہو گیا تھا، مطلب پھٹ گئی سی وہ پیچھے سے، وہ جو نا اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا. ہاں وہ تقریباً وہی بات ہی ہے، مطلب یہ کہ مٹی بیٹھ گئی تھی اور وہی کفیج جیسے ہے نا کوئی چیز نظر آتی ہے، پانی شانی دور سے آپ دیکھتے ہیں اس کو ہی سراب کہتے ہیں نا. ہاں جی وہی کفیت تھی، مٹی غرد و غبار جو ہے نا وہ بیٹھ گیا تھا، ریت روت. اور چلیں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ساتھ حاشیہ پڑھ رہا تھا اس لیے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا شتمنی ابن آدم وما ينبغي له ان يشتمنی، ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مجھے گالی دے. ویکذبنی، اور وہ میری تکذیب کرتا ہے، وما ينبغي له، اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. اما شتمہ ایایا، رہا اس کا مجھے گالی دینا، فقولوا، تو اس کا یہ کہنا ہے ان لی ولدن، بے شک میری اولاد ہے. جیسے کسی کو گالی دینا بہت برا لگتا ہے نا، آپ کسی کو کوئی اور بات کہہ لیں لیکن گالی دیں گے تو یہ سب سے زیادہ یہ چیز ہرٹ کرتی ہے. ایسے یہ جملہ ہے یہ بہت مجھے جو ہے نا وہ برا لگتا ہے. وما تکذیبہ، اور رہا اس کا تکذیب کرنا، فقولوا، تو اس کا یہ کہنا ہے لن یعیدنی، لن یعیدنی، اللہ تعالیٰ ہرگز مجھے نہیں لوٹائے گا، کما بدانی، جیسا کہ اس نے مجھے جو ہے نا وہ شروع میں پیدا کیا. چلیں اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، لما قضى اللہ الخلق كتب فی کتابہ فهو عنده، جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا مخلوق کا تو اپنی کتاب میں اس کو لکھ دیا، فهو عنده، اور وہ اس کے پاس ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، میری جو رحمت ہے یقیناً وہ میرے غصے پہ، میرے غضب پہ وہ غالب آ گئی. مطلب رحمت کا جو غلبہ ہے وہ رہتا ہے. اب یہ جو ساری احادیث لے کر آئے ہیں، جس اس میں جو ہے نا وہ مخلوق کے پیدا کرنے بلکہ مخلوق کے آغاز کا جو ہے نا وہ ذکر ہے صرف انہی احادیث میں، لیکن باقی ابواب بھی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کتاب عباد الخلق جو ہے نا، جب آپ نے ٹائٹل لگایا تو سب میں آپ نے ابتدا جو ہے وہ ثابت کرنی چاہیے، لیکن باقیوں میں ابتدا نہیں ہے. جیسے مخلوق کا تذکرہ ہے، یہ جو پہلا باب ہے اس میں جیسے یہاں پہ باب الذی یبدأ الخلق آ گیا، اور باقی جو آثار یہ لے کر ہیں ان میں بعد الخلق کا ذکر ہے. آگے چلیں گے آپ دیکھ لیں گے، پڑھیں جی. باب ما جاء، ان حدیث کا بیان جو آئی ہیں فی سبع اراضین، 7 زمینوں کے بارے میں. وقول اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینوں سے مثلہن، ان جیسے، مطلب جیسے 7 آسمان ہیں ان جیسی 7 زمینیں. اب ظاہراً تو یہ مطلب دیکھنے میں ایسے ہی ہے کہ جیسے اوپر آسمان ہے، یہ نیچے زمین ہے، اس طرح کے اور آسمان ہیں اور ایسے زمینیں بھی ہیں. اب چونکہ جو ہے نا ہماری جو فائنڈنگز ہیں اور یہ علوم ہمارے پاس ہیں ان میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ ہماری زمین ہے رہنے کے لیے، اس میں سازگار ماحول ہے، اور سورج کے ارد گرد یہ چکر لگا رہی ہے. اور بھی سیارے ہیں، کچھ جو ہیں وہ انتہائی قریب ہیں جیسا کہ وینس ہے، مرکری ہے، اور کچھ دور ہیں جیسا کہ ہم سے ساتھ آگے مارس ہے، مریخ، جہاں پہ جانے کی آپ تیاریاں کر رہے ہو، اور آگے کچھ اور ہیں، اور وہاں پہ ماحول سازگار نہیں ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ ہے. جو قریب ہیں ہم سے سورج سے وہ جناب بہت گرم ہیں. یہ جو ساری تفصیلات جو ہے نا یہ لکھی ہوئی ہیں.
اور باقی جو ہیں اور سورج ہیں اور ان کے بھی سیارے ہیں، لیکن زندگی کہیں بھی نہیں لگتی، کوشش کی ہے لیکن کہیں ملی نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو چیزیں ابھی دریافت ہوئیں، لیکن اس سے پیچھے بھی کچھ اگر اس پہ نا، اس کی تفسیر کرنے پہ، یہ جو 7 زمینیں، کون سی 7 زمینیں ہیں، اس میں کنفیوز ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے یہ لکھ دیا ابھی 7 جو ہے نا وہ بر اعظم مراد ہیں۔ وہ بر اعظم تو آپ نے ابھی دریافت کی ہیں، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ یہ 1400 سال پہلے جب قرآن مجید، اس وقت تو بر اعظم دریافت ہی نہیں ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی، کیونکہ پھر اگر ہوتے تو پھر اس کی تفسیر بھی ہوتی ہے نا، کہ بھی فلاں جگہ آپ خشکی کا ٹکڑا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ بعد نے لکھا ہوا ہے بھی زمین کی جو پرتیں ہیں، وہ جو اوپر نیچے تہیں ہیں، وہ بھی کوئی 7 تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں بناتا کہ بھی یہ 7 ہی ہیں۔ اور اس کی تفسیر بھی زمین کی ایسی تہیں اور ان میں یہ جو فرق ہے، یہ جو سٹڈی، یہ بھی بعد کی پیداوار ہے، پہلے یہ جو سٹڈی ہے یہ نہیں کی گئی زمانہ قدیم سے۔ اور یہ جو کنسیپٹ پیش کیا جاتا ہے کائنات کا، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسے ہماری یہ زمین ہے اور ایک سیارہ ہے سورج کے ارد گرد، اور ہم کہتے ہیں کہ اور بھی سورج ہیں، ان کے بھی سیارے ہیں، تو آسمان کی بات ہے نا۔ اب یہ چونکہ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ زمین کے مقابلے میں آسمان آ رہا ہے نا، یہ ہمارا آسمان ہے۔ اب اگر یہاں ادھر کوئی اور ہوگا اس ایریا میں جہاں پہ ہماری زمین فال کرتی ہے، تو ان کا آسمان بھی یہی ہے، پھر تو 7 تو نانا ہو گئے، اس کا مطلب کوئی اور ہے وہ۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی کہکشائیں، کئی سورج ہیں، کئی لاکھ سورج ہیں، ان کے مجموعے کو آپ کہکشاں کہتے ہیں۔ اب کہکشاں یوں کہہ لیں ایک محلہ ہے، سورجوں کا ایک محلہ ہے، ان میں سے ہمارا سورج ہے اور آگے ہماری زمین ہے۔ تو ایسے جو اور محلے ہیں یہ کائنات میں، آپ نے خود ہی ہزاروں کہکشائیں، لاکھوں کہکشائیں ہیں، لاکھوں محلے ہیں، تو اور جو کہیں کسی محلے میں محلہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، ادروائز جو طالب علم یہ چیزیں نہیں پڑھے وہ پریشان ہو جائیں گے، بھئی یہ کیا ہوائی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ جو اور محلے کہیں پہ، ان میں کسی ایک محلے میں ایسا امکان ہے کہ زمین ہو، کیونکہ اس محلے کا، اس کہکشاں کا اپنا جو ہے وہ آسمان ہوگا۔ تو اس طرح یہ ممکن ہے، ادروائز یہ اس کی عموماً تفسیر کی جاتی ہے وہ جو ہے نا وہ کنفیوز کرنے والی ہے۔ میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، سیدھی بات ہے، اور جو بات میرے علم میں تھی اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کر دی ہے، اور جتنا پڑھا ہوا تھا، کچھ اور مزید پڑھا تو میں آپ کو پھر بتا دوں گا۔ اب جو ہے نا وہ 7 زمینیں اور 7 آسمان کا ذکر ہوا ہے، تو اس حوالے سے جو آیات ہیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، امام بخاری ان کا ذکر کر رہے ہیں، ساتھ ان کی وضاحت کر رہے ہیں، اشارہ دے دیا ہے کہ قرآن مجید آپ کے پاس ہے، آپ قرآن مجید کھول کر ان کو پڑھ سکتے ہو۔ والسقف المرفوع، اور چھت المرفوع، بلند کی ہوئی، بلند چھت، مراد السماء، آسمان ہے۔ ایسے سم کا آتا ہے تو کہہ رہے ہیں بناءہا، اس کا بنانا جو ہے وہ مراد ہے۔ الحبوک کا لفظ آتا ہے، والسماء ذات الحبوک، انہوں نے باہر لکھا ہوگا حاشیے میں یہ سارے جو ہے نا الفاظ کہ کہاں سے لیے گئے ہیں۔ تو حبوک کا مطلب ہے استواءھا، اس کا برابر ہونا، وحسن، اور اس کی خوبصورتی۔ آذینت کا لفظ آتا ہے زمین کے حوالے سے، میرا خیال ہے آذینت ای سامعت و اطاعت، سننا اور اطاعت کرنا، اس کا معنی وہاں پہ جہاں سے یہ لیا گیا۔ والقت کا لفظ آتا ہے اخرجت ما فیہا من الموتى، اس نے نکال دیے مردے، فوت شدہ جو اس میں تھے، وتخلت عنہم، اور وہ ان سے خالی ہو گئی۔ تہاہا کا لفظ آتا ہے ای دہاہا، اس نے اس کو لپیٹ دیا۔ ساہرہ کا لفظ ہے واجی الارض، روئے زمین مراد ہے۔ کان فی الحیوان، اور اسی میں سارے جاندار رہتے ہیں، روئے زمین پر ہی، زمین کے اوپر ہی۔ نومہم، ان کا سونا ہے، وسارم، اور ان کا جاگنا ہے۔ تو اس مناسبت سے اس کو بساہرہ، ساہرہ کہہ دیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی۔ اچھا، یہ انہوں نے حاشیے میں اور بات کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا
کہ 7 آسمان ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ. اب یہ کہہ رہے ہیں وَنُقِلَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ أَنَّ الْمِثْلِيَّةَ فِي الْعَدَدِ خَاصَةٌ وَأَنَّ سَبْعَ مُتَجَاوِرَةٌ. یہ پتہ نہیں لفظ مٹے ہوئے پرانی سی کتاب ہے یہ. اچھا بہرحال وہ یہ بات کی گئی، میں خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ 7 سے کیا مراد ہے. 7 کا عدد مراد ہے یا کہ کثرت مراد ہے؟ یعنی جیسے آسمان ہے 7، ایسے زمینیں بھی بہت زیادہ ہیں، کئی زمینیں ہیں لیکن 7 نہیں ہیں. آیا 7 کا عدد مراد ہے یا کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کثرت مراد ہے؟ یہ اس کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا ہوا ہے ادھر. آگے ایک روایت پیش کر دی ہے. اچھا، اور اس میں یہ بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند بھی ٹھیک ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُنَّ قَالَ فِي كُلِّ أَرْضٍ مِثْلُ إِبْرَاهِيمَ. آگے لفظ مٹے ہوئے ہیں. وَنَحْوِهَا عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْخَلْقِ. اچھا آگے پھر حدیث ایک لے کر آگئے، ایسا بھی اراضین فی کل ارض آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم. کہتے ہیں ہر ایک جو زمین ہے نا، او بھائی زمین 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، تو ہر زمین میں جیسے ادھر آدم ہے ادھر وہاں بھی آدم بھی ہے، ادھر نوح ادھر بھی نوح ادھر. اس کا مطلب ہے جتنے لوگ آپ یہاں پہ سبق پڑھ رہے ہو نا، یہ سارے نو پنگا پیا اتنے بھی سارے بہ کے سبق پہ پڑھ دینا، تواڈے ورگے ہور بھی ہیں. چلیں ویسے جو ہے نا کسی اور مخلوق سے رابطہ کر رہے ہیں، سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں اور کوئی مخلوق ہے ہمارا رابطہ ہو جائے. تو آپ دعا کریں رابطہ ہو جائے. تو آپ سے ملتی جلتی جو چیزیں ہیں نا وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ ان کو مل لینا جا کے. آپ جو مرضی کہہ لیں. پہلے لوگ اجنبی ہوتے ہیں، پھر جب مل جاتے ہیں پھر وہ اپنے ہو جاتے ہیں نا، اسی لیے ان کو آپ ابھی اجنبی بول رہی ہو. ان سالمین نبی قال قال نبی، اللہ کے نبی نے فرمایا من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ، جس نے زمین میں سے کوئی چیز لی بغیر اپنے حق کے، خسف بہ یوم القیامت، اس کو دھنسا دیا جائے گا قیامت کے دن، الی 7 اراضین، 7 زمینوں تک، 7 زمینوں تک. ابھی 7 زمینوں تک دھنسانے کا اس سے بعد لوگ نکالتے ہیں کہ یہ مرادیں زمین کے جو ہے نا وہ اوپر نیچے جو حصے ہیں، مطلب زمین کی جو کیا کہتے ہیں اندر جائیں نا تو اس کے جو 7 پورشن ہیں، مطلب اس کی وہ تفسیر یہاں سے نکال لیتے ہیں بعد. عن ابی بکرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکرہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الزمان، زمانہ، قد استدارہ، تحقیق وہ گھوما ہے. استدارہ کا معنی گھومنا ہوتا ہے، گھوم کر اپنی اصلی حالت پہ آ گیا ہے. کہیاتی، وہ گھوما ہے کہیاتی یوم خلق اللہ السماوات والارض، اس دن کی حیات کی مانند جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو، یہاں پہ زمین لکھا ہوا ہے لیکن باہر الاراضین لکھا ہوا ہے، تو اس مناسبت سے امام بخاری یہاں پہ لے کر آ گئے، یعنی بعض میں اراضین بھی آتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تو اس دن جو اس کی زمانے کی حیت تھی، جو اس کی شکل تھی، جو اوریجنل اس کی حالت تھی، اس پر وہ لوٹ کر آ گیا. مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوقات ہیں، یہ ماہ و سال ہیں، جو ماہ ہیں، ان میں آگے پیچھے وہ لوگ کرتے تھے، جو اوریجنل جو ان کی جو ترتیب ہے، جو اوریجنل آرڈر ہے، جو ترتیب ہے، اس کو انہوں نے خراب کر دیا تھا. تو اب جب اللہ کے نبی نے بات کی اس وقت وہ ترتیب جب وہ درست تھی، تو اس لیے کہا الزمان قد استدارہ کہیاتی یوم خلق اللہ السماوات والارض. پھر آپ نے کہا سنہ تو اسنا عشر شہرن، سال کے 12 مہینے، منہا اربعۃ حرم، آگے اسی کی تفصیل کی، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں.
اب یہ حرمت والے وہ لوگ آگے پیچھے کرتے تھے، تو اس لیے آپ نے کہا یہ ان کی ترتیب ہے، ثلاث متوالیات، 3 لگاتار آنے والے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم و رجب مضر، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور مضر والا جو رجب ہے، یعنی وہ جو قبیلہ تھا نا ایک مضر، وہ رجب کو جہاں پہ رکھتا تھا وہ والا رجب، الذی بین جمادہ و شعبان، پھر آگے وضاحت بھی کر دی جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ چلے پڑھیں، آگے بھی وہی حدیث ہی ہے، کہتے ہیں ان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل انہ خاصمۃ اروا فی حق، ان سے جھگڑا کیا اروا نے ایک حق کے بارے میں، کسی حق کے بارے میں، زعامت، ان کا خیال تھا کہ انہ انتقصہ لہا، کہ اس نے اس کے حق میں کمی کی ہے، انتقصہ اس نے اس کو کم کیا ہے، لہا اس کے لیے، اروا عورت ہے، تو اس نے جھگڑا کیا الا مروان، مروان کی طرف، تو ترجمہ اب یہ کر لیں وہ اس کا جھگڑا لے کر مروان کے پاس گئی، تو سعید نے کہا انا انتقص من حقی شیئا، کیا میں اس کے حق میں سے کچھ کم کروں گا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، لا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے نبی سے، آپ فرما رہے تھے من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس نے زمین کا ایک بالشت ظلم کرتے ہوئے، کمی بیشی کرتے ہوئے لیا، فإنه يطوق یوم القیامت، تو اس کو طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن، من سبع ارضین، 7 زمینوں سے۔ میرا خیال ہے یہ جو حدیث ہے نا، یہ ہماری یہ عدالتیں وہاں باہر لے کر بڑے بڑے بورڈوں پہ لگا دینی چاہیے، اور وکیلوں کے جو دفتر ہیں وہاں باہر بھی لگا دینی چاہیے، کتنا زیادہ زمینوں کے فراڈ ہوتے ہیں، اور یہ جو سوسائٹیاں وہاں بھی باہر لگا دینی چاہیے۔ ایک زمین ہم انفرادی طور پہ بھی چھینتے ہیں اور زیادتی کرتے ہیں، مثلا بہت سی جگہوں پہ حق نہیں دیتے، دوسرے کا حق جو ہے وہ لے لیا، بالخصوص خواتین کا، ان کا حصہ نہیں دیا، اس کے اوپر مختلف پریشر ڈال کے، یا ہم کلچر ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے حق کی بات نہ کریں، اور اگر کوئی بات کرتی ہے بھی مجھے میرا بالخصوص جائیداد میں سے زمین دے دو، تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے کہ بھئی یہ اچھی نہیں، یہ بدتمیز ہے، اس کو بھائیوں کا خیال نہیں ہے، بھئی اس کو کون سا بھی آپ نے اپنی جیب سے دینا ہے، اوپر سے مذہب نے دیا، خدا نے دیا، آپ کون ہوتے ہو؟ ایک یہ چیز ہے سوسائٹی میں، اور دوسری طرف جو ہے نا جو طاقتور لوگ ہیں وہ مختلف طریقوں سے زمین جو ہے وہ ہتھیار لیتے ہیں، قبضہ کر لیا، جعلی کاغذ بنوا لیے مل ملا کر، اب بیچارے جو غریب لوگ ہیں وہ عدالتوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں ایک بندے کا سن رہا تھا کہ اس نے بولا ہماری جو ہے نا وہ 3-4 ایکڑ جو ہے وہ زمین تھی، اور کسی نے قبضہ کر لیا، ہم لے کر گئے، عدالت نے بھی فیصلہ کر دیا، وہ جناب پھر بندوقیں لے کر آ گئے، دور دراز علاقے کی بات ہے، اور انہوں نے جناب ہمیں نکال دیا، اور دھکے ٹھڈے کھا کے ہم چپ کر کے بیٹھ گئے کہ یار ہمیں یہ زمین نہیں ملنے والی۔ تو وہاں پہ یہ، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ مذہب بھی ہم برائے نام ہی ہم مانتے ہیں۔ چلیں، باب فی النجوم، یہ باب ہے ستاروں کے بارے میں، اس لیے میں نے پیچھے بات کی تھی، میں دوبارہ لاسٹ ٹائم میں بول رہا ہوں کہ جب آپ نے کتاب بدء الخلق کہا ہے نا، تو پھر آپ ہر ایک میں جو ہے نا آغاز آپ ثابت کریں، لیکن وہ یہ نا کہ جس مخلوق کا ذکر کر دیا، ہاں آپ اس کی کوئی نہ کوئی پھر توجیہ کریں گے، آپ اس کی جسٹیفیکیشن آپ کوئی نہ کوئی بتائیں گے کہ بھئی جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ یہ مخلوق کہ آغاز، یعنی ان کا آغاز ہو چکا تھا، یہ پیدا کیے جا چکے تھے، اس طرح کی کوئی نہ کوئی بہرحال آپ کریں گے، آپ کو یہ کرنا پڑے گا۔ پڑھیں، قتادہ نے کہا والا کا زینا السماء دنیا بمصابیح، دروازہ بند کر دیں، مجھے تو آوازیں آ رہی ہیں، بند ہی ہے، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، راستہ کیا بمصابیح، کیا کہتے ہیں، چراغوں کے ساتھ۔ اب اس کی تفسیر میں قتادہ نے کہا یہ جو قرآن مجید کی یہ آیت ہے، خلق ہذہ النجوم، یہ ستارے پیدا کیے گئے ہیں لثلاث، 3 چیزوں کے لیے، 3 مقاصد کے لیے، جعلھا زینۃ للسماء، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی زینت بنا دی ہے، ورجوما للشیاطین، یا زینت کے لیے بنایا ہے، اور شیطانوں کو رجوم مارنے کے لیے بنایا ہے، وعلامات، اور نشانیاں بنایا ہے، یہتدی بہا، جن سے رہنمائی لی جاتی ہے، فمن تاول فیھا بغیر ذالک،
اور جو اس میں طویل کرے گا اس کے علاوہ کوئی اور، یا جس نے طویل کی، اخطا اس نے غلط کام کیا، واضح نصیبہ ہو اور اس نے اپنا جو حصہ ہے وہ ضائع کر دیا۔ دروازہ بھائی کیوں نہیں بند کرتے آپ لوگ؟ وَتَكَلَّفَ مَا، اور اس نے تکلف کیا ایسی چیز کا، لا علم لہ بھی، جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ اچھا وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور اس نے تکلف کیا ایسی چیز کا جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ ابن عباس نے کہا حشیمن کا معنی متغیرن تبدیل ہے، حشیمن ٹوٹا ہوا، یہی متغیرن تبدیل۔ والابو، یہ جو ساری آیات ہیں نا، یہ یعنی جہاں پہ ستاروں کا ذکر ہے وہاں سے جو ہے نا یہ آیات یہ جو الفاظ ہیں مطلب ان آیات سے لیے جن میں ان کا ذکر ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے نمبر 5 میں، فاسبہ شیمن تدروح الریاح، ایسے وعدائی کا غلبہ، آگے والے جو سارے الفاظ ہیں، وفا کیا تھا وابا، آپ آیات یہ دیکھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی نہیں سمجھ آتا، لفظ صحیح سمجھ نہیں آتا، تو آپ قرآن مجید کی وہ آیت نکالیں، اس کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتا پھر مجھے بتا دیں۔ یہ دروازہ بند کریں بھائی۔ حشیمن ای متغیرن، والابو ما تاکل الانعام، اور اب چارہ، ما اس کو کہتے ہیں جو جانور کھاتے ہیں، والانعام الخلق، اور انعام سے مراد الخلق مخلوق ہے، برزخ ای حادث، برزخ سے مراد حادث رکاوٹ ہے۔ مجاہد نے کہا الفافن کا مطلب ہے ملتفتن گھنے، وجناتن الفافن، نیچے انہوں نے اشارہ دے دیا یہ کہاں سے لیا ہے۔ اور غلب کا معنی بھی الملتفہ گھنے آتا ہے، جو ہے نا یہ غلب کا جو معنی ہے، ادھر انہوں نے لکھا ہوگا وہ دائی کا غلبہ، ای الملتفہ، یہ حاشیے میں بھی لکھا ہوگا ہے۔ فراشن کا معنی مہادن بچھونا ہے، کہ قولی تعالیٰ، جیسا کہ اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے۔ ناکدن کا معنی قلیلاً تھوڑا ہے، والذی خابث لا یخرج الا ناکدا، یہ حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے، الناکد والشیء القلیل والذی لا ینفع، اتنی چیز تھوڑی کہ فائدہ نہ دے۔ سمجھ آئیے بات؟ چلیں میرا خیال ہے اسمبلی آپ کی ہونے والی ہے، تو اس لیے انہوں نے شور کر دیا، ہم باقی بعد میں پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ہمارا سبق ختم ہو گیا تھا، پیریڈ ختم ہو گیا تھا، تو اس لیے ابھی تھوڑا سا ہم اور پڑھ لیتے ہیں شارٹ ٹائم میں۔ صفحہ نمبر 454 ہم پڑھ لیں۔ باب صفت الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ ہیں، اس کے وصف کا بیان۔ اب الشمس والقمر بحسبان آتا ہے نا، تو یہ ادھر سے ذکر کر کے ساتھ وصف کا جو ہے نا انہوں نے صفت کا جو لفظ ہے وہ لگا دی ہے۔ ای تفسیر ذالک کے نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی اس کی تفسیر کیا ہے۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں، نیچے احادیث لے کر آئے ہیں سورج کے حوالے سے، اور سورج اور چاند کے حوالے سے نیچے احادیث جو ہیں یہ لے کر آئے ہیں امام بخاری۔ اب یہ باب قائم کیا جیسا کہ پیچھے امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہ ایک چیز کا ذکر کیا، باب ستاروں کے حوالے سے قائم کیا، اور ستاروں کے حوالے سے جو آیات ہیں یا جو متعلقہ قریبی آیات ہیں ان کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ ذکر کر دیے، اور ان کے معنی بیان کر دیے، اور اشارہ کر دیا یہ جو فلاں الفاظ ہیں جن کا تعلق فلاں جو ہے فلاں فلاں آیت کے ساتھ ہے، آپ وہاں پہ جا کے وہ آیات پڑھ لیں۔ اور چونکہ اہل علم قرآن مجید جاننے والے اور عموماً حافظ ہوتے تھے، تو اس لیے یہ ایسا انہوں نے کیا ہے، وہ ساری آیات نہیں لکھی، اگر یہاں پہ لکھ دیں گے تو مسئلہ بنے گا، لیکن چونکہ آسانی کے لیے ہم حافظ ہوں تو عموماً کمزور ہوتے ہیں یا پھر عموماً ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے انہوں نے حاشیے میں یہ ساری آیات کی طرف اشارہ جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے، تو آپ حاشیے میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں مجاہد نے کیا کہا، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا الشمس والقمر بحسبان، حسبان کا کیا مطلب ہے؟ حسبان کے ساتھ ہے ای کا حسبان رہا، چکی کے گھومنے کی طرح، چکی کے حساب کتاب کی طرح، چکی کے گھومنے کی طرح۔ مطلب یہ ہے کہ سورج اور جو چاند ہیں جیسے وہ چکی گول گول گھومتی ہے نا، تو ایسے یہ گول گول جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں، یہ گردش کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ وقال غیرہ، مجاہد کے غیر نے کہا حسبان کا مطلب ہے بحساب و منازلہ، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں اور منزلوں کے ساتھ ہیں، لا یادوانیہ،
وہ اس سے تجاوز نہیں کرتے، ادائیات و تجاوز کرنا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حساب لگا دیا ہے ان کا، اور منزلیں مقرر کر دی ہیں، ٹھکانے مقرر کر دیے ہیں کہ بھئی فلاں جو تاریخ ہے اس میں آپ نے ادھر ہونا ہے، اور فلاں وقت میں فلاں لمحے آپ نے ادھر ہونا ہے، گرمیوں میں کدھر سے آنا ہے، سردیوں میں سورج نے کدھر سے آنا ہے، کیا حساب کتاب، یہ جو ساری چیزیں ہیں۔ اور آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ حسبان جو ہے یہ جماعت و حساب حساب کی جمع ہے، مثلو، کیونکہ کویسچن پیدا ہوتا ہے شمس والقمر بھی حسبان کیا دیا، حساب کیوں نہیں کہا، تو وہ کہتے ہیں یہ حساب کی جمع ہے، جو غیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی حساب بھی حسبان حساب و کتاب کے ساتھ ہے، یعنی اس کے جو حساب ہیں مختلف وہ لگا دیے گئے ہیں، مقرر کر دیے گئے ہیں، اندازے لگا دیے گئے ہیں۔ حساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا، تو اندازے یا کوئی چیز مقرر کرنا، تو کہتے ہیں جماعت و حسابن، یہ حساب کی جمع حسبان ہے، مثل شہابن و شہبان، جیسا کہ شہاب ہے اور اس کی جمع شہبان آتی ہے۔ ایسے ضحاہا کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ضوءھا، اس کی روشنی، انہوں نے لکھا ہوا ہے والشمس وضحاہا، وہاں سے لیا ہے، قسم ہے سورج کی اور اس کے روشنی کی۔ ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پا لے، کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یسر ضوء احدہما ضوء الاخر، ان میں سے ایک کی جو روشنی ہے وہ دوسرے کی روشنی کو ڈھانپتی نہیں ہے، ولا ینبغی لہما ذالک، اور نہ ان کے لیے یہ چیز مناسب ہے۔ یہ آیت ہے نا نمبر 6 میں اشارہ دیا ہوا ہے الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ چاند کو پالے، اور نہ ہی رات، ولا اللیل سابق النہار، وہ دن سے سبقت لے جانے والی ہے، اے سابق النہار، آگے انہوں نے لگا دیا۔ پھر مطلب یہ ہے کہ یتطالبانی، وہ دونوں ایک دوسرے کو طلب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں، حسیس عینی سال میں، کہ دونوں جلدی کرنے والے ہیں، جیسے کہ دو ہوں آگے پیچھے دوڑ رہے ہوں ایک دوسرے کو پکڑنے کے لیے، تو جیسے وہ ہیں ایسے ان کی یہ کیفیت ہے۔ ایسے نسلخ آتا ہے قرآن مجید میں، نسلخ منہ النہار، یہ انہوں نے نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے، ہم اس میں سے دن کو نکالتے ہیں، اے نخرجو احدہما من الاخر، ان میں سے ایک کو ہم دوسرے سے نخرجو نکالتے ہیں، ویجری کل واحد منہما، اور ان میں سے ہر ایک جو ہے نا وہ چلتا ہے۔ واہیت ان کا لفظ آتا ہے انشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس دن وہ واہیہ، وہ کمزور ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واہیتن واہیہا، جو تشقق ہوا اس کا پھٹنا مراد ہے۔ اور ارجائیہا کا لفظ آتا ہے ارجائیہا، کہ جو والملک علی ارجائیہا، نیچے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور فرشتے جو ہے نا وہ اس کے کناروں پہ ہوں گے، اطراف میں ہوں گے۔ معلوم ینشق منہا، جب تک آسمان میں سے کچھ پھٹے گا نہیں، تو وہ اس وقت تک وہ جو فرشتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آسمان پر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، معلوم ینشق منہا فہم علی حافتیہ، جب تک آسمان میں سے کچھ پھٹا نہیں ہے یا پھٹے گا نہیں، فہم علی حافتیہ، تو وہ اس کے جو ہے نا وہ کناروں پر ہوں گے۔ کقولی کا، جیسا کہ تو کہتا ہے علی ارجاء البیر، کنویں کے ارجاء جو کنارے ہوتے ہیں، جن کو شاید وہ کنویں کے ارد گرد وہ بنا نہیں ہوتی، جگہ بنی ہوتی ہے پکی، اس کے اوپر جیسے بندہ جو وہ بیٹھ جاتا ہے، تو کہتے ہیں جیسے یہ لفظ بولا جاتا ہے نا علی ارجاء البیر، ایسے یہ جو ہے نا یہ بولا گیا ہے۔ اغتشا کا لفظ آتا ہے، اغتشا و جنہ، دو لفظ آتے ہیں، جنہ کا لفظ آتا ہے، یہ لکھا ہوا فی الموضعین، دو جگہوں میں یہ لفظ آئے ہوئے ہیں، اس کا من اظلم، ڈھانپ لینا ہے، اندھیرا کرنا ہے۔ حسن نے کہا کہ کفرت کا لفظ آتا ہے جو قرآن مجید میں وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، تو انہوں نے کہا تو کور، اس کو لپیٹا جائے گا، ای تلف، نیچے وضاحت کر دی کہ کور یکبر کا معنی لپیٹنا ہے، حتی تذهب ضوءها، یہاں تک اس کی جو روشنی ہے وہ چلی جائے گی۔ باب آپ کون سا پڑھ رہے ہیں؟ صفت الشمس والقمر، تو سورج اور چاند کے حوالے سے جو آیات ہیں نا ان کی مشکل الفاظ میں بار بار بتا دیتا ہوں، تاکہ جو طالب علم ہے وہ کہیں آگے پیچھے ان کا ذہن جو ہے نا وہ نہ جائے۔ اچھا، واللیل وما وسق کا لفظ آتا ہے، واللیل وما وسق، قسم رات کی
اور اس کی جس کو وہ جمع کر لے، اے جمع یعنی جس کو وہ جمع کر لے، واسکا کا معنی جمع من دابت یعنی جانور وغیرہ، رات کو وہ جمع ہو جاتے ہیں، سب بکھرے ہوتے ہیں، جب رات آتی ہے سب اپنے اپنے ٹھکانوں پہ عموماً جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، جو دن والے جانور ہیں نا، اور ادروائز جو رات والے جانور ہیں جو رات دن کو سمٹے ہوتے ہیں وہ رات کو باہر نکل آتے ہیں۔ اور ہم جو مشاہدہ کرتے ہیں اس کے حساب سے یہ بات کی گئی ہے، اس کے اوپر کوئی بندہ اعتراض نہ کرے، کیونکہ مشاہدات کے حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے اور اس میں جو ہے نا نتائج نکالنے کا کہتا ہے۔ اتسقا کا لفظ ہے، اس کا معنی استوا برابر ہونا ہے، استوا برابر ہونا، مکمل ہونا، اور بروج سے مراد ہے منازل الشمس والقمر، سورج اور چاند کی جو منزلیں ہیں، وہ جو ٹھکانے ہیں۔ ویسے بروج کی بھی کئی تفسیریں جو ہے نا وہ کی گئی ہیں اور اس میں بھی کئی جو ہے نا وہ تفصیلات ہیں۔ انہوں نے بھی حاشیے لکھا ہوا ہے فَإِنْ قُلْتَ كَيْفَ فَسَّرَ الْبُرُوجَ بِالْمَنَازِلِ، کہ بروج کے امام بخاری منازل سے کیسے تفسیر جو ہے یہ کر سکتے ہیں، کیسے کر دی؟ وَهِيَ اِثْنَا عَشَرَ، وہ تو 12 ہیں، اور جو منزلیں ہیں 28 وہ 28 ہیں۔ فَإِنْ قُلْتُ، میں کہوں گا كُلُّ بُرْجٍ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَنْزِلَتَيْنِ وَشَيْءٍ مِّنْهَا فَهِيَ بِعَيْنِهَا وَأَرَادَ بِالْمَنَازِلِ مَعْنَاهَا اللُّغْوِي لَا الَّتِي عَلَيْهِ اصطلاح اہل التنجیم، یعنی اہل نجوم میں جو تقسیم کی ہے نا وہ مراد نہیں ہے، بلکہ لغوی جو ٹھکانے، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، اس طرح مشرق میں کیا کہتے ہیں گرمیوں میں مشرق اس کا طلوع ہونے کی جگہ کدھر، اور سردیوں میں کدھر، تو یہ مراد ہیں۔ اور وہ جو تقسیمات کی گئی ہیں کہ بھئی برج جو ہیں وہ 12 ہیں اور جو منزلیں ہیں وہ 28 ہیں، وہ یہاں پہ مراد نہیں، وہ اہل جو نجوم ہیں، اہل تنجیم، وہ ان کی اصطلاح ہے، یہ حاشیے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کی مزید جو ہے وہ ڈیٹیل آپ نے پڑھنی ہے تو برج کے ضمن میں جو مختلف مفسرین ہیں انہوں نے جو لکھا ہوا ہے، اور اہل نجوم نے جو برج جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو کچھ تقسیمات کی ہیں، آپ دیکھیں مزید جو ہے یہ چیز جو کلیئر ہو جائے گی۔ حرور کا لفظ آتا ہے، کہتے ہیں الحرور وللظل وللحرور آتا ہے بن نہاری، یہ دن کو ہوتا ہے مع شمسی، سورج کے ساتھ، مطلب حرارت، گرمی۔ ابن عباس اور روبا نے کہا الحرور باللیل، رات کو جو گرم ہوا چلتی ہے اس کو حرور کہتے ہیں، بس سموم، اور جو دن کو گرم ہوا چلتی ہے سموم دن میں ہوتی ہے اس کو سموم کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یولج اللیلہ، اس کا مطلب یکبر، ڈھانپنا ہے۔ ولیجہ کہتے ہیں کل شین، ہر وہ چیز ادخلتہ فی شین، جس کو کسی چیز میں تو داخل کر دے، تو جس میں کوئی چیز داخل کرے گا اس کو تو ولیجہ کہے گا۔ وللمؤمنین ولیجہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھے چند الفاظ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان آیات سے جن کا تعلق سورج اور چاند کے تذکرے کے ساتھ ہے، یا اس سیاق و سباق میں آیات جو ہیں وہ آئی ہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں پہ ان کی جو تشریح کی ہے۔ حدیث عن ابی ذر، مشہور حدیث ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر سے، حین غربت الشمس، جب سورج غروب ہوا، تدری، کیا تو جانتا ہے، این تذهب، یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا پیغمبر زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے کہا فإنها تذهب، یقیناً یہ جاتا ہے، حتی تسجد تحت العرش، یہاں تک کہ سجدہ کرتا ہے عرش کے نیچے، وتستأذن، پھر اجازت مانگتا ہے، فیؤذن له، پھر اس کو اجازت دی جاتی ہے، ویوشک ان تسجد فلا يقبل منها، اور قریب ہے کہ ایک ایسا وقت ہے کہ یہ سجدہ کرے، فلا يقبل منها، اس سے قبول نہ کیا جائے سجدہ، وتستأذن، اور اجازت مانگے، یا وتستأذن فلا يؤذن لها، اور اس کو اجازت نہ دی جائے، یقال لها، اس سے کہا جائے گا ارجع، تو لوٹ جا، من حیث جئت، جہاں سے تو آیا ہے، فتطلع من مغربها، تو اپنے مغرب سے غروب ہونے کی جگہ سے یہ طلوع ہوگا، فذلک قول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے قول کی یہی تفسیر ہے، یہی مطلب ہے۔ کون سا قول؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم۔ چلیں آگے بھی آسان سی حدیث ہے، چھوٹی سی، نبی ہریرہ، نبی میں پڑھ دیتا ہوں، آپ نے کہا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ،
سورج اور چاند کو لپیٹ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اب یہ دیکھیں نا، اب اس لیے میں نے یہ کہا تھا کتاب بدء الخلق، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے میرا خیال ہے خام خواہ لمبا کر دیا ہے، کیونکہ تخلیق، مخلوق کی تخلیق کی آپ نے بات کرنی ہے، مخلوق کے آغاز کی آپ نے بات کرنی ہے، اور اس حوالے سے اب اس میں جنرل چیزیں جو ہیں اور ان کے حوالے سے جو جنرل جو ہے نا احادیث ہیں ان کا ذکر ہے، کہیں بھی تخلیق نہیں ہے کہ ان کی تخلیق کب کی گئی۔ چلیں لائٹ بند ہوگی، تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹائم پہلے ہی ہمارے پاس تھوڑا ہے، یا آپ ایسا کریں پردہ سائڈ پہ کریں۔ چلیں جی، روشن دان کھل گیا، اب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آئے گی، مزہ آئے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، ہم نے یہ پڑھ لیا۔ اب میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ جنرل ان چیزوں کا ذکر ہے، ابھی سورج کے بارے میں جو احادیث ہیں، اب اس میں کہیں تخلیق کا ذکر نہیں ہے۔ اب کتاب بدء الخلق آپ اوپر ٹائٹل دے دیتے ہو، اور نیچے جو ہے نا مخلوق کے آغاز کے حوالے سے احادیث آپ نہیں لے کر آتے، یہ میں نے بات کی تھی۔ اور ویسے بھی کوئی کام جب پہلی دفعہ کیا جاتا ہے نا، اب جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی امتیازی کام ہے پہلے، تو اس میں کچھ چیزیں ایسا پھر بہت سی چیزیں انسان کو بعد میں جو ہے نا وہ جیسے جیسے ترقی ہوتی ہے چیزیں پھر وہ سمجھ آتی ہیں، تو اس میں تھوڑے بہت ایسے اس طرح کے مطلب یہ کہ جو سکم ہے وہ رہ جاتے ہیں۔ آگے حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، عن عبداللہ بن عمر انہ کان یخبر عن النبی قال، عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، وہ خبر دیتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، آپ نے فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان، سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا، لموت احد ولا لحیات، گرہن نہیں کہتے ہیں نا کسی کے مرنے اور زندہ ہونے کی وجہ سے، پیدا ہونے کی وجہ سے، زندہ ہونے کی وجہ سے، ولکنہما آیتان من آیات اللہ، لیکن یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، جب تم ان کو دیکھو، فصلو، تو تم نماز پڑھو۔ اب اس میں بھی جو سورج اور چاند کا ذکر ہے، اس میں کوئی تخلیق شکلیق اور تخلیق کے آغاز کا ذکر نہیں ہے۔ چلیں آپ دیکھ لیا کرو کیسا ہوتا ہے، آپ غور و فکر کیا کر دیکھیں، آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ نہیں تو دیکھ لینا، نہیں تو اسٹڈی کر لو جب ہوتا ہے تو۔ سورج اور چاند آیتان، دو نشانیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی فاذا رأیتم ذلک فاذکروا اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ آگے حدیث ہے وہ نماز پڑھنے والی، کیا اخبارنی عروۃ عن عائشہ اخبرت ان رسول اللہ، اللہ کے نبی، یوم خسفت الشمس، جس دن سورج گرہن لگا، قام، آپ کھڑے ہوئے، فکبر، آپ نے اللہ اکبر کہا، وقرأ قراءۃ طویلۃ، لمبی قرات کی، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا، بھائی بند کرنے ہیں، روشن دان بند کر لو، ٹھنڈ آ رہی ہے آپ کو۔ ثم رفع راسہ، پھر آپ نے سر اٹھایا، آپ نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، وقام، اور آپ کھڑے ہو گئے، وقام کما ہوا، جیسا کہ آپ تھے آپ نے ویسا قیام کیا، فقرأ قراءۃ طویلۃ، لمبی آپ نے قرات کی، وہی ادنیٰ من القراءۃ الاولیٰ، یہ پہلی قرات سے کم تھی، ثم رکع رکوعا طویلا، پھر لمبا رکوع کیا، وہی ادنیٰ من الرکعۃ الاولیٰ، اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا، ثم سجد سجودا طویلا، پھر آپ نے لمبا سجدہ کیا، ثم فعل فی الرکعۃ الآخرۃ مثل ذلک، مطلب یہ کہ 2 رکوع اور 2 سجدے آپ نے کیے اور لمبی لمبی آپ نے قرات کی، ثم فعل فی الرکعۃ الآخرۃ مثل ذلک، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا، وقت تجلت الشمس، تحقیق سورج وہ روشن ہو چکا تھا، مطلب یہ کہ اس کی وہ جو کیفیت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، فخطب الناس، پھر آپ نے خطبہ دیا، اور لوگوں میں مشہور تھی نا اس حوالے سے مختلف باتیں، جیسا کہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں، اب ایک چیز کا پتہ نہیں تو اس لیے ہم اپنی تصورات اور بنا لیتے ہیں، اس کے حوالے سے مفروضات ہم قائم کر لیتے ہیں، تو لوگوں نے مفروضات بنائے ہوئے تھے۔ مثلا آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا، کوئی بندہ فوت ہو جائے نا اور آندھی اوندھی آ جائے، کہتے ہیں لے کوئی وڈا مریا تو پھر آندھی آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں میں ایک اشرف صاحب تھے، اور میں چھوٹا سا تھا اس وقت، تو وہ قتل ہو گیا نا، اور جس دن وہ قتل ہوئے اگلے دن جناب آندھی آئی تھی، اتفاقاً وہ ایسے سیزن میں قتل ہوئے جب آندھیاں اوندیاں آ رہی تھیں، تو گاؤں میں مجھے اب بھی یاد ہے، کہہ رہے تھے ویکھیا کوئی وڈا بندہ مرے نا تو جناب جڑا ہے نا آندھی آندھی ہے، تو ہن ویکھو اشرا مر گیا تو آندھی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اچھا، وہ مزے کی بات یہ ہے کہ بھی آندھی جب مجھے یاد ہے نا، کیونکہ ان کے گھر کے سامنے کھلا، بڑا گھر کے سامنے نا کھلی جگہ تھی، وہاں بچے کھیلتے تھے جا کے، میں وہاں کھیلنے گیا ہوا تھا، اور آندھی آئی
اور سورج جو ہے نا وہ سرخ سرخ تھا، شام کا ٹائم تھا. وہ کہتے دیکھو جناب رتی لال آندھی آ گئی ہے، ہاں وڈا بندہ مریا ہے تے رتی آندھی آ گئی. لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے. تو میرے ذہن میں بھی یہ چیز تھی کہ جب بندہ کوئی فوت ہوتا ہے نا بڑا، تو آندھی اوندھی آتی ہے. اس وقت تجلت الشمس فخاطب الناس، آپ نے کہا فی کسوف الشمس والقمر انہما آیتان من آیات اللہ لا یخسفان لموت احد ولا لحیاتی. کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے سے یہ ان کو گرہن نہیں لگتا. فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم ان کو دیکھو فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ، تو نماز کی طرف پناہ پکڑو، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو. چلیں آگے حدیث عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو مسعود اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا الشمس، ٹائم ختم ہو گیا، الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیاته، سورج اور چاند کو گرہن نہیں لگتا کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے سے، زندہ ہونے سے. ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہما فصلوا. لیں جی کل کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم کل زیادہ پڑھیں، اور آج تو بس گزارے لائے کہ ہم نے پڑھا ہے.